زیر بحث موضوع پر اب اظہار خیال کرنے کے لیے ڈائس پر تشریف لا رہی ہیں امامہ ماجد، طالبہ PNG اسکول۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، معزز مہمان خصوصی، معلم کرام اور میرے نونہال عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، سادگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جبکہ نمود و نمائش اور فضول خرچی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا سبب بنتی ہے۔ جناب اسپیکر، اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو اعتدال پسند ہونا چاہیے۔ انہیں نہ تو بخیل بن کر دولت کی گردش کو روکنا چاہیے اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت کو ضائع کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میانہ روی، اعتدال پسندی اور سادگی معاشی زندگی کی خوشگواری کا نصف حصہ ہے۔ اسلام نے جن اوصاف کو اپنانے کی ہدایت کی ہے، ان میں سادہ زندگی بسر کرنے کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ذاتی ضرورتیں ہوں یا معاشی مسئلے، معاشی تقاضے ہوں یا روحانی ترقی کی کوشش، ہر حال میں ہر موقع پر سادگی کی روش لازمی ہے۔ جناب اسپیکر، حکیم محمد سعید ایک معروف پاکستان حکیم، طبیب اور سیاستدان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں سادگی کو بہت اہمیت دی، ہمیشہ سادہ لباس زیب تن کیا، سادہ غذا استعمال کی، سادہ اور معمولی گھر اپنی رہائش گاہ بنایا۔ چنانچہ حکیم محمد سعید نے زندگی کے ہر پہلو میں سادگی اختیار کی، جس کے سبب ان میں صبر و شکر پیدا ہوا۔ سادگی کی بدولت ان میں محبت و احترام بھی پیدا ہوا۔ مختصر تو یہ ہے کہ حکیم محمد سعید کی زندگی سادگی کی ایک بہترین مثال ہے، جو کہ ہمیں سادگی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی بہترین ترغیب دیتی ہے۔ حضرت اویس کرنی کا قول ہے، اپنی ضرورتوں کو کم کرو گے تو راحت پاؤ گے۔ جناب صدر، قناعت کا مطلب ہے اپنی موجودہ حالت پر راضی رہنا اور زیادہ کی خواہش نہ کرنا، جو میسر ہو اس پر شکر کرنا اور اپنی ضروریات کو محدود کرنا۔ حکیم محمد سعید نے اپنی زندگی میں سادگی کو بہت اہمیت دی اور اسے اپنی زندگی کا اصول بنایا۔ حکیم محمد سعید اکثر کہا کرتے تھے، حقیقی خوشی اور ذہنی سکون عیش و عشرت میں نہیں بلکہ قناعت میں پوشیدہ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کو یہ درس دیا کہ اپنے وسائل کے اندر رہ کر زندگی گزارنا عزت نفس کا تحفظ ہے۔ حکیم محمد سعید نے اپنی بساط کے مطابق زندگی گزاری اور بے جا اسراف سے بچے، جس کی بدولت انہیں صبر و شکر کی دولت ملی اور انہیں زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی توفیق بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی پہلو ہیں جن میں شہید پاکستان حکیم محمد سعید نے قناعت سے کام لیا اور نوجوان نسل کو بھی قناعت سے زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ تم عاجزین بن کر ہی رہ جاؤ۔ کفایت شعاری کا مطلب ہے اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرنا اور بے جا اسراف سے بچنا۔ کفایت شعاری کرنے سے ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کفایت شعاری کرنے سے ہم بے جا اسراف سے بچا سکتے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی توفیق بھی دیتی ہے۔ حکیم صاحب کے نزدیک وقت کی قدر، پیسے کی بچت اور اشیاء کا صحیح استعمال ہی کفایت شعاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنی ضروریات کو کم کر لینا سب سے بڑی مالداری ہے۔ سادگی، قناعت اور کفایت شعاری کا درس ہمیں نہ صرف حکیم صاحب کی زندگی سے بلکہ مختلف دانشوروں کے اقوال سے بھی ملتا ہے۔ حکیم صاحب کی زندگی میں سادگی، قناعت اور کفایت شعاری شامل ہیں، جس کی بدولت انہوں نے کامیاب انسان بن کر زندگی گزاری اور آج تک نونہالوں کی یادوں میں زندہ ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ شکریہ۔